السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 268 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ۔ لیس مانے نہیں، علی مانے پر، من مانے جو، لیس مانے نہیں، علی مانے پر، من مانے جو، خلف خلف مانے ہوتا ہے پیچھے، خلف الامام امام کے پیچھے، مضاف مضاف الیہ، ترکیب اضافی، خلف الامامی امام کے پیچھے، سہون سجدہ سہو، سہون سجدہ سہو، لیس علی من خلف الامام سہون، لیس سہون کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، علی من خلف الامام اس پر جو امام کے پیچھے ہے یعنی مقتدی، لیس علی من خلف الامام سہون کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، مقتدی پر سجدہ سہو نہیں یعنی امام کے جو پیچھے کھڑا ہے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیس علی من خلف الامام سہون مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، ان مانے اگر، سہا یسہو کے معنی ہوتا ہے بھولنا، سہا مانے بھولنا، فإن سہى الامام اگر امام بھول جائے، فإن سہى الامام ہاں اگر امام بھول جائے، امام سے غلطی ہو جائے، فعلیہ وعلی من خلفہ، فعلیہ تو اس پر ہے، اس پر ہے یعنی کیا ہے، سجدہ سہو ہے، فعلیہ تو اس پر سجدہ سہو ہے، وعلی من خلفہ اور اسی طرح اس پر بھی ہے جو اس کے پیچھے ہے یعنی مقتدی، فإن سہى الامام اور اگر امام بھول جائے، فعلیہ وعلی من خلفہ تو اس پر سجدہ سہو ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس پر بھی سجدہ ہے یعنی مقتدیوں پر بھی سجدہ ہے۔ رواہ الترمذی امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بعض نسخوں میں لکھا ہے رواہ البزار، امام بزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والبیہقی اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، بسند ضعیف ضعیف سند کے ساتھ، حدیث کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور بعض نسخوں میں رواہ الترمذی کا ذکر ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، تو سنن ترمذی کا جو حوالہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اصل میں یہ سنن ترمذی کی روایت نہیں ہے، البتہ بیہقی اور سنن دارقطنی کے اندر، سنن بیہقی اور سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے،
ضعیف سند کے ساتھ. اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں خارجہ بن مصعب یہ حدیث کے جو راوی ہیں خارجہ بن مصعب اہل علم نے ان پر کلام کیا ہے، یعنی ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث کے باب میں معتبر نہیں ہیں، ضعیف ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. تو خارجہ بن مصعب یہ ضعیف راوی ہیں، اسی وجہ سے سند کیا ہو گئی ہے، حدیث کمزور ہو گئی ہے، حدیث ضعیف ہو گئی ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی من خلف الامام سہو، سجدہ سہو نہیں ہے جو امام کے پیچھے ہے، یعنی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے. فَإِن سَهَ الْإِمَامُ، ہاں اگر امام بھول جائے، امام سے غلطی ہو جائے، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، تو اس پر سجدہ سہو ہے اور اسی طرح اس پر بھی سجدہ سہو ہے جو اس کے پیچھے یعنی مقتدی پر. یعنی امام سے اگر غلطی ہوگی اور امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جبکہ غلطی کس کی ہے؟ امام کی ہے، مقتدی کی نہیں. غلطی امام سے ہوئی ہے لیکن سجدہ سہو امام اور مقتدی دونوں کو کرنا ہے، کیونکہ مقتدیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی پیروی کرنا، امام کی اقتداء کرنا. تو امام سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو بھی نماز کا حصہ ہے، اس میں بھی امام کی پیروی لازم ہے، امام کی پیروی ضروری ہے. لیس علی من خلف الامام سہو، مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے. فَإِن سَهَ الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، ہاں اگر امام سے بھول ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو ہے، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، اور اسی طرح اس پر بھی سجدہ سہو ہے جو امام کے پیچھے یعنی مقتدی. رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف، امام بزار نے اور امام بیہقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، اور بعض نسخوں میں ترمذی کی روایت کا حوالہ دیا گیا ہے جبکہ وہ صحیح نہیں ہے، یعنی سنن ترمذی میں یہ روایت نہیں موجود ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، اگر امام کو نماز میں سہو ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے، تو امام کی اقتداء میں مقتدی بھی سہو کے سجدے کرے گا. مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے کہ سجدہ سہو میں امام کی پیروی کرے. امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. سند کے لحاظ سے روایت گرچہ کمزور ہے لیکن یہ بات دیگر صحیح احادیث کے مطابق ہے کہ مقتدی بھی سجدہ کریں گے. صحیح حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سہو ہوتا تھا اور آپ سہو کے سجدے کرتے تھے، سجدہ سہو کرتے تھے، تو صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں سجدہ سہو کرتے تھے. تو صحابہ کا سجدہ سہو کرنا وہ مقتدی ہوئے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام سے سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، نماز میں کمی زیادتی ہو جائے تو امام سجدہ سہو کرے گا، مقتدی بھی سجدہ سہو کرے گا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ امام کا مقام مرتبہ بلند ہے.
امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، امام کی پیروی نماز میں نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ امام کا مرتبہ ہے، غلطی امام سے ہوئی ہے، سجدہ سہو سب کو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سب کو کرنا پڑے گا، امام کی پیروی لازم ہے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی کہ نماز میں اگر مقتدی سے کچھ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو کیا اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سوال ہے۔ مقتدی سے اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے تو آیا یہ کہ مقتدی پر بھی سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیس علی من خلف الامام سہو، حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ ہیں، مقتدی ہیں، ان پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے لیس علی من خلف الامام سہو، یہ بات محل نظر ہے۔ اصلاً تو سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی روایت میں ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ مقتدی سے غلطی ہو تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے۔ لہذا عام سی بات ہے کہ بھول چوک ہونے کی صورت میں سجدہ سہو ہے، کمی زیادتی ہونے کی صورت میں سجدہ سہو ہے۔ تو عام دلائل کی بنا پر یہی مسئلہ واضح ہوگا کہ اگر مقتدی کو نماز میں سہو ہو جائے، مقتدی سے نماز میں سہو ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بے سند ہے۔ مقتدی سے بھی اگر نماز میں کچھ کمی بھول چوک ہوگی تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد جو کمی ہوئی ہے اس کو دور کر لیں اور سجدہ سہو کریں۔ جیسے مثال کے طور پر مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، بھول گیا، تو وہ کھڑا ہو کر کے وہ رکعت دہرائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ مقتدی نے ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا ہی نہیں، سو گیا، اٹھا ہی نہیں، غلطی ہے، مقتدی کی غلطی ہے، یہ رکن چھوٹ گیا۔ اب ظاہر رکن چھوٹنے پر اس کی رکعت کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، کہ دوسرے سجدے میں سو گیا اور امام کھڑا ہو گیا، تو یہ مقتدی کی بھول ہے، رکن چھوٹ گیا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ رکعت دہرائے گا اور پھر سجدہ سہو کرے گا۔ کہیں امام نے رکوع کیا، مقتدی رکوع چھوڑ دیا، مقتدی نے رکوع کیا ہی نہیں، چھوڑ دیا، نماز کم ہو گئی، رکعت کم ہو گئی، رکعت نہیں ہوگی رکن چھوٹنے کی بنیاد پر، تو یہ مقتدی کی غلطی ہے۔ تو ایسا نہیں کوئی اصول ہے کہ مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیس علی من خلف الامام سہو، یہ بات اصولی اعتبار سے غلط ہے۔ عام دلیل یہی ہے، عام حکم یہی ہے کہ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا ہے۔ نماز میں بھول ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں۔ نماز میں کمی ہوئی ہے تو اس کمی کو دور کریں، رکعت چھوٹ گئی ہے، رکن چھوٹ گیا ہے تو وہ رکعت دہرائیں اور پھر سجدہ سہو کریں۔ تو تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لہذا استدلال درست نہیں ہے۔
مقتدی سے بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو اسے بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.